نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو بندہ ایک اذان پڑھتا ہے نا، جدو مسجد آواز ہوتی ہے، ہوں تو اللہ پاک نے کتنا کچھ اذان ہوتی ہے اسپیکر دے وچ، پہلے ہوتا سی مینار دے وچ بندے نے کھلو کے اذان پڑھنی تاکہ آواز دور دور تک پہنچے، ہوں تو اسپیکر دور دور تک آواز آٹومیٹک پہنچ جاتی، بندے کو ڈبل روڈ بھی نہیں لانا پڑتا، لیکن آواز اسپیکر بڑی دور تک پہنچ جاتی ہے، سنو اذان دی آواز دی برکتاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدو مؤذن اذان پڑھتا ہے، مؤذن اذان پڑھتا ہے، فرمایا جتے جتے تک مؤذن دی آواز جاندی ہے وہ دے واسطے فرمایا کہ دریاواں دی مچھلیاں بھی بخشے دی دعاواں کر دی۔ اللہ کو کہندا نہیں مجھے شرم آندی ہے اذان پڑھدے، میں کہ تینوں تو نہیں آنی چاہیے، شرم تو گناہ کردے آنی چاہیے، اذان پڑھدے شرم نہیں آنی چاہیے، شرم لا کے اذان پڑھنی چاہیے، یار میں اذان پڑھاں گا اللہ پاک کا نام، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا جدوں مؤذن پڑھدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن خاموش ہو جاتا ہے، پھر دوسرا بندہ جڑا اذان سنتا ہے، بڑا ساڈا معاشرے دا المیہ ہے، پہلے وقت یہ ہوندا سی لوکی اذان ہوندی تھی اذان سنتے سی، ہوں وقت ایسا آ گیا کہ لوگ کہتے اذان مکری کیوں ہے، سمجھ جب گل ہو کیونکہ موبائل ہے نا، موبائل مجبور کر دیا، ٹی وی اسکرین مجبور کر دی، پہلے تو ہوں ٹی وی بند کر کے موبائل بند کر کے اذان اسی توجہ کے نال سنتے سا تو پھر نیکیاں کماندے سا، ہوں ٹی وی کی اسکرین چل رہی ہے آواز بند ہے، انتظار ہو رہا کہ اذان کدوں مکدی ہے، نہ میرے ویر سنی یہ اذان کا جواب دینا کڈا بڑا اللہ نے رتبہ عطا کیتا ہے، کنیاں نیکیاں لبدیاں نے، کی ہوئے گا 2 منٹ میں بندہ مرتا نہیں چلا جی موبائل بند ہو گئے، 2 منٹ 1.5 تو 2 منٹ لگتے ہیں اذان میں، تو جہاں بندہ اذان سنے گا کنیاں نیکیاں لے کے جاوے گا، پہلا حضور دا فرمان، حضور نے فرمایا جہاں بندہ اذان نہیں سنتا، اذان ہو رہی ہے اپنی گپاں چ لگا ہے انہیں پتہ ہی نہیں اذان ہو رہی، فرمایا کہ جہاں بندہ اذان دا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں نہ کرتا، اللہ معاف کرے، فرمایا بے ایمان ہو کے مرے گا۔ یار انہوں اتنی بھی ہدایت نہیں ملی کہ میں اللہ کا نام لیا جا رہا مسیتے میں اذان ہی خاموش ہو کے سن لا، اپنی گپاں ہی روک چھڑا 2 منٹ واسطے، پہلی۔ دوسرا فرمان میرے نبی پاک دا، حضور نے فرمایا اے خواتین سنو، جدو میرا یار بلال اذان آکھے نا تسی جدو بلال اذان کرے تے اذان میں توجہ نہ سنیا کرو، خاموشی دے نال اذان سنیا کرو، تو او جڑے کلمات نے اوویں انہاں نوں ریپیٹ کریا کرو، دہرایا کرو۔ خواتین نے عرض کی ہور ثواب، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خواتین مؤذن آکھدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، خاموش ہو گیا، تسی آکھیا اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا کہ جن ایک بار آکھیا اللہ اکبر، خواتین کے واسطے فرمایا کہ اللہ تھانوں 1 لاکھ نیکی عطا کرے۔ سارے نہیں بول رہے ہو کہ وہ تو کتنے میں یہی ہوگی، ہر چیز میں آگے لگی، لیکن رب کی رحمت اجے بھی سستی ہے، یار کتنا ٹائم لگیا صرف یہی آخیا اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 کلمات ہو گئے۔ اے خواتین تسی اذان دا جواب دینا ہے، اذان دے 15 کلمات بنتے ہیں، لیکن جڑی فجر دی اذان ہوندی ہے وہ 2 کلمات بدل جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، تو ٹوٹل وہ 17 کلمات بن گئے۔ ویسے جڑی اذان دن کے ٹائم پڑھی جاتی ہے وہ 15 کلمات بنتے ہیں، فرمایا کہ خواتین تسی اذان نو سننا، اذان دا جواب دینا، اللہ کریم تھانوں 15 لاکھ نیکی عطا فرماوے گا، تو 15 لاکھ تھوڑے گناہ معاف ہو جان گے، تو 15,000 اللہ تھوڑے درجے بلند کر چھڑے گا۔ ہوں ساری باری آ گئی، یہ تو خواتین گل مک گئی، خواتین نے عرض کی حضور یہ تو سارے واسطے تو مردوں واسطے، فرمایا مردوں واسطے ڈبل ثواب ہے، وہ تو سبحان اللہ ڈبل لکھنی چاہیے، فرمایا بندیاں واسطے ڈبل ثواب ہے، فرمایا اگر کوئی بندہ اذان سن کے نال کلمات رپیٹ کرتا ہے، یعنی دن کے ٹائم کی اذان کی گل کرتا، ایک بندہ اذان سنتا ہے اوے کلمات نال دہراتا ہے، کوئی خود جا کے کر لینا، جنہوں اللہ کرے 5 اذاناں دا جواب دین دا بھی اللہ موقع دے چھڈے۔ پھر جڑی تکبیر پڑھی جاتی ہے وہی بھی آہی فضیلت ہے، تکبیر دے وچ 17 کلمات ہوندے نے، قد قامت الصلاۃ، آ کلمات نے۔ حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ اذان پوری دا جواب دے گا اللہ انہوں 30 لاکھ نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، لاٹری نہیں لگ گئی، سبحان اللہ، موجہ لگ گئی 1.5 منٹ دے وچ 30 لاکھ نیکیاں لب جان، ہور بندے کی چاہیے، فرمایا کہ 30 لاکھ اللہ تھوڑے گناہ معاف کر سکتے ہیں، اور 30,000 تھوڑے اللہ درجے بلند کر دینا ہے، تو جا کے خود حساب لا لینا، ایک اذان دی 30 لاکھ نیکیاں نے، جن نے 5 اذاناں کا جواب دیتا، تو جنہیں جنیاں اذاناں سنیاں ادھر ہی مسیت ہوئی ادھر ہوئی، سجے کھبے جڑے پنڈ چلی آواز سنی وہ خاموش ہو کے اذان کا جواب دے گیا، تو حساب لا لینا انہیں 15 اذاناں کا جواب دے دیتا، تو 5 منٹوں میں کتنا خزانہ انہیں اکٹھا کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ گل نہیں ہے کہ بندہ سوچے یار میں نیکیاں کماواں، جی مجھے اللہ پاک موقع دے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدو مؤذن آخدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جواب دینے والا بھی آخدا ہے اللہ اکبر اللہ
اکبر. پھر مؤذن آخر ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ جواب دینے والا بھی پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. فرمایا جدو مؤذن یہ کلمات آخر ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. فرمایا سرکار کا دیوانہ جھوم جاتا ہے, ہوٹ بھی ایک دوسرے نو چم لیندے نے, دیوانہ چم کے اکھاں تے لا لیندا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے بھی سوار دیتا ہے. نام محمد سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چاننے, او چومے اکھیاں تے لایا کر تیرے دکھ مک جاون گے. سونے کے نام دیا برکتاں نے حضرت بلال حبشی اذان پڑھتے ہیں لوگوں. حضرت ابو بکر صدیق نے ٹوٹے چم کے اکھاں تے لائے نے, اذان مکمل ہو گئی ہے. میری سرکار نے فرمایا یار بلال تینوں پتہ ہے اج میرے یار صدیق نے کی کیتا ہے. اب کی حضور مینوں پتہ نہیں, تو صحیح فرما چھڈو. فرمایا یار بلال تو اذان پڑھدا پیا سے جدوں ساڈا نام نامی اس میں گرامی آیا ہے دیوانے نے چم کے اکھاں تے لا لیا ہے. سرکار نے تو اعلان فرمایا جیڑا ساڈا نام چم کے اکھاں تے لاوے گا اودی اکھاں وچ کبھی پیڑ نہیں پوے گی. جو نام مصطفیٰ چومے دکھتی نہیں کبھی آنکھیں, پہن لے جو پیار ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. جیڑا سرکار نے فرمایا یار بلال جیڑا بندہ ساڈا نام چم کے اکھاں تے لاوے گا کل قیامت والے دیہاڑے میں اودی باہ پھڑ کے انہوں جنت دے وچ لے کے جاواں. سبحان اللہ. کیا سمجھ آ گئی؟ فرمایا کہ جدو مؤذن آکھے وہ سرکار تے درود بھی پڑھے, پھر مؤذن آکھدا ہے حی علی الصلاۃ, یہ جواب دے لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر آکھے حی علی الفلاح, یہ پھر پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر کہے اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ بھی انجی آکھے. پھر مؤذن آکھے لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ بندہ بھی انج آکھے لیکن دلوں آکھے. یہ میرے نبی کے کلمات میں غور کرنا. سرکار نے فرمایا ساری گلاں نال رپیٹ کردا جاوے لیکن دلوں کرے. یہ نہ کہ اذان مکدی نہیں, دلوں کہے. اور جدو اذان ہوندی ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہوندا اس پنڈ دے کہ میرے کلمات بلند کیتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا دلوں اذان کا جواب دے. حضور پھر لبے گا پہلے کسی سواب سنیا کہ اتنا سواب ہے. فرمایا کہ جیڑا بندہ ساری اذان سن کے اوویں اذان کا جواب دیندا ہے اللہ اونوں جنت عطا کر چھڈے. سبحان اللہ. یار 30 لاکھ نیکیاں بھی نال جنت کا سرٹیفکیٹ بھی. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر کل قیامت کا دن ہوے گا. کل قیامت والے دیارے کی ہوے گا, سارے نبی پیغمبر رسول رب دی بارگاہ وچ حاضر نے. حضرت آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے نبی سارے پیغمبر سارے رسول اللہ دی بارگاہ وچ حاضر نے. اللہ نے فرمایا یار بلال اج کھڑا نہیں ہوندا, میرے نبی دا غلام بلال کتنے ہوئے. یار میں اگے بھی کئی بار جملہ آکھیا سی یہ وائٹ سکن دا کوئی کمال نہیں, چٹی چمڑی دا کوئی کمال نہیں. اصل بندے دا دل چٹا ہونا چاہیے, بندہ دل دا کھرا ہونا چاہیے. یہ رنگتاں وچ کچھ نہیں لکھیا. دل دا بندہ کھرا ہوئے, دل وچ کوڑ نہ ہوئے, دل دے وچ بغض نہ ہوئے, حسد نہ ہوئے, منافقت نہ ہوئے, دل دا بندہ کھرا ہوئے, پھر اللہ کریم انہوں رنگ لا دیندا ہے. دیکھو نا بلال حبشی رنگ دے کالے سن, موٹے موٹے ہونٹ سن, لیکن دیکھو اللہ نے کتنا رتبہ عطا کیتا. ہورا دی سردار نہیں میرے سرکار نے فرمایا نہیں ہورا دی سردار اپنے حسن تے مان پہ کر دی ہے, تو کی جانے میرے یار بلال دی کی شان ہے. میں تینوں کی پتا میرے بلال کی کی شان ہوگی گی. قیامت کا تہاڑا ہوئے گا میرا رب میرے بلال نو اتنا حسن عطا کرے گا, اتنا حسن عطا کرے گا. نہیں ہورا دی سردار تو کچھ بھی نہیں لگتی یار, اتنا اللہ حسن عطا کرے گا بندہ دل کا چنگا ہوئے. بلال حبشی دل دے بڑے کھڑے سن. اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دا امتی یار بلال کتنے ہوئے. حکم ہوئے گا بلال جی مسجد نبوی شریف وچ اذان پڑھدا سی اج قیامت دا دن اج بھی اذان پڑھ. ہائے ہائے, یہ مؤذن جہاں کام ہے کوئی عام جو شعبہ نہیں, اللہ بڑی عزت عطا کرتا ہے. فرمایا یا بلال اٹھ اج بھی اذان پڑھ جڑی تو مسجد نبوی شریف دے وچ پڑھنا سی. تو ذرا سوچو نا حضرت آدم جو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی پیغمبر رسول حاضر نے. میری سرکار کرسی صدارت پہ بیٹھے ہوئے نے, سارے نبیوں دے امام نے. ہن جب بلال حبشی نے اذان شروع کی تھی اللہ اکبر کلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ. گل سمجھنا ذرا, دل اجازت دے تو پھر اگلی گل کری. ہن حضرت بلال حبشی فرماندے نے جدوں اللہ دا حکم کہ بلال چل اج اذان پڑھ, بلال حبشی فرماندے لوگوں میں اذان پڑھنی شروع کی تھی جدوں اس کلمات تے پہنچیا اشہد ان محمد رسول اللہ. بلال حبشی فرماندے نے میں جدوں یہ کلمات آکھے نے سارے نبی بھی کھڑے ہو گئے نے, سارے پیغمبر بھی کھڑے ہو
ساری مخلوق کھڑی ہوگی، ہر پاس آواز بلند ہو گیا، ہر پاس ایک کوئی نعرہ پیا بجدا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہر پاس ایک کوئی نعرہ بجا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ فرمایا کہ اج اسی سارے نبی بھی بلال اگے تو کلا آخدا سے مسجد نبوی اج اللہ دی ساری مخلوق گواہی پا رہی ہے، اللہ دے سارے نبی گواہیاں پاندے پے نے، سونیا اسی سارے گواہی پاندے تسی اللہ دے رسول۔ پھر حدیث مبارکہ ایک بکریاں چران والا بندہ، توجہ نہ سننا، اسی جانے اڑیڑے چلو پٹھے وڑدے ہیں، کم کردے ہیں، لیکن جدو نماز دا ویلا ہوے نماز دی چھٹی نہیں، نماز ضرور پڑھی سونی ہو، سارے جڑ کی گل ملتی جلدی آ گئی، جب مربے جائیے تو نماز اتنے نہیں چلیے، کپڑے صاف ستھرے ہو، جگہ بھی صاف ستھری، چیز کا خیال رکھنا، باوضو ہو کے۔ ہوں ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے، تمہیں پتا بکریاں چران بڑی دور تک نکل جاتے ہیں، اپنے ٹوڑے کو دوسرے پنڈوں بھی کراس کر دیں۔ ہوں ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے، ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا، انہیں کیا پہاڑ کی چوٹی کے اتنے کھڑو کے اذان دیتی، اذان دے کے اس کے بعد انہیں نماز پڑھنی شروع کر دیتی۔ جدو اس نے نماز پڑھنی شروع کر دیتی تو اللہ دی ذات نے رحمت دی نگاہ کی تھی، اللہ دی ذات اللہ کا دریا رحمت جوش دے وچ آ گیا، فرمایا او فرشتے سارے ادھر توجہ کرو، تسی یاد دسی مالکا اے بندے دنیا تے جا کے لڑائی جھگڑے کرن گے، فتنہ فساد خون دیا کرن گے، او فرشتے میرا منظر دیکھو تے صحیح، پاویں بندہ بکریاں چرا رہا ہے پر نماز کا ٹائم ہو گیا، انہیں اعلان بھی دیتی ہے، ہن نماز پڑھنی بھی شروع کر دیتی ہے، او فرشتے گواہ بن جاؤ تے پاویں بکریاں چراندا ہے پر اے دل وچ میری کنی محبت ہے، انہیں نماز دا نعرہ نہیں کیتا، انہیں نماز دی چھٹی نہیں کیتی، انہیں اعلان بھی پڑھی ہے، وہ نماز نہیں رہی ہے، وہ نماز پڑھی جا رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مالک کا پھر کی ہونے والا ہے، مالک تو کی حکم فرماتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا او فرشتے گواہ بن جاؤ، اے پاویں بندہ بکریاں چرا جائے لیکن میرے نال کتنی محبت کرتا ہے، میری رضا واسطے انہیں اذان بھی پڑھی ہے، مینوں خوش کرنے واسطے اے نماز پیا پڑھتا ہے، او فرشتے گواہ بن جاؤ میں دے سارے گناہ بھی معاف کیتے نے، انہاں نے نماز صدقے جنت بھی عطا کر چھڈی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ایسی کیوں نہ کی ہو جانے تیریا غلاماں دیا مو جانے، سویا تیرے غلاماں دیا مو جانے، سویا تیرے نامے نام اس میں گرامی دا صدقہ ہے، اسی تھوڑی جی محنت کر دیا، اللہ دی ذات سانی نہ پروٹوکول عطا کر دیے، سویا تیرے نام دا صدقہ ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، میرا آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ یہ حضور دا صدقہ ہے، اللہ سانو یہ شان عطا کردا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ تھوڑا جا مڈ بنا کے گل بڑی چس دی ہے، جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے سنو اللہ کی نیا شان عطا کردا ہے۔ نزہۃ المجالس دے وچ میری سرکار دا فرمان موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت دے وچ ایک شہر ہے، او دا نام جلال ہے، او دا نام جویں ساڈا شہر ٹوبا ہے، یہ سرکار نے سانو گل سمجھائی ہے، فرمایا جنت دے وچ ایک شہر ہے، اس شہر دا نام جلال ہے، اس شہر کا نام سانو آ گلا یاد رکھنی چاہیے، وہ فلانی ملک کا پیر ہے، وہ چیزیں سانو فائدہ نہیں دیں گی، آ چیزیں نے سانو فائدہ دینا ہے۔ جنت کے ایک شہر ہے، شہر کا نام جلال ہے، فرمایا کہ جڑا شہر جلال ہے نا وہ ایک بڑا ہی اونچا اللہ پاک نے محل بنایا ہے، اس محل نو عظمت والا محل آخیا جاتا ہے، عظمت والا یعنی بڑیاں شانہ والا محل، بڑیا شانہ والا اللہ پاک نے محل تیار کیتا ہے، فرمایا کہ بڑا عظیم الشان شہر ہے، فرمایا کہ بڑی سوسائٹی اچھی ہے، بڑا اللہ پاک نے نعمت عطا کیتیاں نے، اللہ پاک نے کنی عزت عطا کیتیاں نے، فرمایا لوگو جلال شہر ہے، او دے وچ اللہ پاک نے بڑے خوبصورت محل تیار کیتا ہے، بڑی اونچی کوٹھی تیار کیتی ہے، بڑا عالی شان اللہ پاک نے محل تیار کیتا ہے، جنوں عظمت والا محل آکھیا جاندا ہے، اس محل دے اندر اللہ پاک نے ایک گھر تیار کیتا ہے جنوں رحمت والا گھر آکھیا جاندا ہے۔ اللہ کرے جنہیں سبحان اللہ کیے جن کر نصیب ہو جاوے، اس گھر دے وچ رہنا نصیب ہو جاوے جڑا اللہ پاک دا اسم پکاردا ہے، اللہ پاک دی پاکی بیان کردا ہے۔ سونے فرمان لوگو عظیم الشان محل ہے، او دے وچ اللہ پاک نے ایک بڑا ہی خوبصورت گھر تیار کیتا ہے، اس گھر دا نام اللہ پاک نے رکھیا لوگو اے بڑی رحمت والا گھر ہے، فرمایا اس گھر دے وچ اللہ پاک نے 4000 فرمایا نوری تخت بچھائے ہوئے نے، 4000 نوری تخت بچھائے ہوئے نے، بڑی عالی شان دسترخوان سجے ہوئے نے، پھر سرکار نے غلامو اللہ پاک نے فرمایا لوگو ہن 4000 نوری تخت سجے ہوئے نے، ہن ایک ایک تخت دے اوپر اللہ پاک دے حکم دے نال فرمایا لوگو
اللہ نے ہورا کی ڈیوٹی لا چڑی ہے. فرمایا ایک ایک تخت دے اوتے ہزاراں ہورا بیٹھیاں ہوئیاں نے. حضور فرمایا کہ اوتے ہورا بیٹھیاں انتظار پہ کر دیا نے. ہن صحابہ پاک کہتے سونے ایڈا سونا شہر, ایڈا سونا شہر ہے, ایڈا بڑا اللہ نے محل عطا کیتا ہے, ایڈا سونا گھر عطا کیتا ہے. اس گھر دے وچ 4000 اللہ کریم نے تخت سجائے ہوئے نے. ہورا ہزاراں جتنے راج وچ بیٹھیاں نے. سونے اے مکان کنوں لگے گا, اے کوٹھی کنوں لگے گی. سونے ایڈا عظیم شان اے مکان کے دے نصیبہ وچ ہوے گا. سونے فرمایا دلی داری دے وچ گل سن کے سبحان اللہ نور کی سرکار نے فرمایا صحابہ جڑا 5 ویلے اللہ دی بارگاہ وچ جھک جاتا ہے, 5 نمازاں پڑھدا ہے, اللہ انہوں محل عطا کرے گا. سبحان اللہ, ایک دفعہ سبحان اللہ. اور موجہ نہیں لگ گئی ہے ایسے جی کوٹھی بنی ہوگی نا 15 مرلے چ وہ تو سینے ہی بڑا ہو, میری کوٹھی بڑی وڈی ہے, آہ کوٹھی کا کوئی مقابلہ کر سکتا. میں کہ تیری جی کوٹھی ہے اٹاں کی بنی ہونی, سیمنٹ گارے کی بنی ہونی, آ جی جنت کی کوٹھی ہے نہ گارا نہ سیمنٹ نہ کوئی ہو, اتنے مشکو اندر ہے. اتنے ایک ایک سونے دی ہے, ایک ایک چاندی دی ہے, تو بطور گارا ہیرے جواہرات اللہ کے حکم دے نال تیار کیتے گئے نے. لوگ ایک کوٹھی کنوں لگنی ہے جہاں 5 نمازاں پڑھے گا. کلے جمعے تو گل نہیں مکنی, 5 پڑھنیاں پینیاں نے. کنیاں نمازاں پڑھے گا نہ ہوں تو سانو پڑھنی چاہیے, اگے بھی پڑھتے ہیں, ہوں تو سانو ہور مان ہونا چاہیے یار ایڈی وڈی کوٹھی لگنی ہے. ایک بندہ کہنے لگا جی قبر کے وچ اسی دفن کر دیں گا, بندہ اتنے کرتا کی ہے. میں انہوں یہی گل سمجھائی, میں کہ جے عمل ہوئے چنگے جے تو زندگی چنگی گزاری ہوئی, راتاں بھی اللہ کی ذکر گزری ہے, دن بھی اللہ پاک کی ذکر گزری, پھر لگ جانیاں نے موجاں. جے پیارے کم کیتے نمازاں نہ پڑھیاں پھر بڑا اوکھا ہی ہے. سرکار کی بارگاہ ایک صحابی آئے, ہوں سنو امام میں نہیں بندہ بن جاتا, نچو خیرا ہر بندے کی نصیبہ میں نہیں, یہ اللہ وہ نہیں مسئلہ دینا جنہوں اللہ شانہ عطا کرتا ہے. اذان بھی وہی بندہ پڑھتا ہے جہاں رب رسول کا پیارا ہوتا ہے, تو پھر مسلے سے کھلو کے نماز بھی وہی پڑھاتا ہے جہاں رب رسول کا پیارا ہوتا ہے. سنو میں اپنے کو گل نہیں کی, سرکار کی حدیث مبارکہ ہے, سرکار کی بارگاہ میں اپنے جڑے بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں انہوں واسطے حدیث سنان لگا. بچوں کدی دل چھوٹا نہ کری, ملے والے کی کہیں گے کنیاں تو گلاں کر لیں گے, پاکو کدی دل ہونا نہ کری, تو دل چنگی طرح کہا کہ قرآن پاک پڑھتا رہا, اتنے بھی اللہ تیری موجہ لگے گا, اگے بھی تیری موجہ لگ جائیں گے. حافظ قرآن کے ماپیاں دنیا کے لوگ کہتے یار فلانا بچہ حافظ ہے, یہ وہی ماں ہے, اور فلانا بچہ حافظ ہے وہ پیو ہے. یار دنیا کے اتنے بھی عزت لگتی نے, اگے کنیا عزت اللہ عطا کرے گا. اللہ حافظ قرآن کے ماپیاں سونے کا تاج پہنا دے گا. تو پتا جہاں ماپیاں جڑے رہنا جنہوں نے قیامت والے دیہڑے فرمایا کہ ساری دنیا ایک پاسے کھلو جائے, جڈا قیمتی جوڑا حافظ قرآن کے ماپیاں اللہ دے گا, پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو سب تو امیر بندہ تو وہ ہے جہاں دل میں رب کا قرآن ہے. سرکار کی بارگاہ سے صحابی ہے, حضور کوئی ایسا عمل دسو میں وہ عمل کرا مینوں جنت لبے, عمل کرا تو مینوں جنت لبے. سوال پوچھا ہے, سرکار نے فرمایا اذان پڑھیا کر. کی کریا کر, اور بولو یار کی کریا کر. صحابی کا سوال سی, سو رہا کوئی ایسا عمل دسو میں کرا تو جنت لبے. فرمایا کہ نماز اذان پڑھیا کر, اللہ تینوں جنت عطا کرے گا. عرض کی حضور یہ ڈیوٹی بڑی سخت ہے, سونے میرے کو نہیں پہنچیا جانا. حضور میں نہیں اذان پڑھ سکتا. فرمایا پھر امام بن جاؤ. دلی کہہ گئی نا سبحان اللہ, سونے نے فرمایا امام بن جا. سرکار فرما رہے ہیں جنہوں کا ممبر ہے, جنہوں کا مسلح ہے, سرکار فرما رہے ہیں امام بن جا, اللہ تینوں جنت عطا کرے گا. پہلا کم جا اذان پڑھ. حضور میں نہیں پڑھ سکتا. فرمایا پھر نماز پڑھا کر. تو یہ بھی بڑا دل گردے کا کم ہے, ہر بندے کی سننی پڑتی ہے. فرمایا امام بن جا, اللہ تینوں جنت عطا کرے گا. گل مکی توجہ, اب بچے چپ. فرمایا کہ امام بن جا, اللہ تینوں جنت عطا کرے گا. حضور یہ بھی میں کام نہیں کر سکتا. حضور لوگوں نے یہ گلیں سننی پڑنیاں نے. حضور میں کام نہیں کر سکتا, میں کہڑی سنا گا. حضور میں امام نہیں بن سکتا. میں اچھا چل پھر اینج کر, جتھے امام کھلوتا ہے نا مسلے سے, امام کے پیچھے نماز پڑھا کر. فرمایا امام کے پیچھے کھلو کے نماز پڑھ, اللہ تینوں جنت عطا کرے گا. اور یارو گل سمجھنے والی ہے, تیز تو میرے نبی نے اسٹیپ نہ چھڈی ہے. اور جب پیچھے کھلو کے نماز پڑھے جنت لبھی تھی, اگلا کتنی شان والا ہوگا. یہ گل میں اپنی نہیں کی, سرکار کی حدیث پڑھ کے سنائی. یعنی سے اپنے بچوں میں دین وال لے کے آئیے. سارے بچے اذان پڑھ, اللہ شانہ عطا کرے گا. سارے بچے مصلی تے آ کے نماز پڑھان, سارے بچے رب دا قرآن پڑھن, سارے بچے نبی دی حدیثاں پڑھ کے سنان. تو کتنی شانہ والی گل ہے. الحمدللہ 11ویں شہید اللہ فلان والی ہے, جو بھی سارے ماشاءاللہ 18 بچے جنہوں نے ماشاءاللہ ناظرہ قرآن پاک, ایک حفظہ بچہ مکمل ہو گیا, 2 بچے اور اینڈ تک پہنچنے والے ہیں, انہوں نے انشاءاللہ علیحدہ طور پہ. یہ مقصد کوئی ہو نہیں, کوئی بندہ دوسرے پاس سوچ لے کرتا پھر کی ہو گیا. میں تو یہی تمہیں دسنا ہے کہ جس بچے نے قرآن پاک پڑھ لیا 7 بڑی ڈگری آ جائے.
سب تو بڑی ڈگری یہ ہے جب دل میں رب کا قرآن آ گیا تاکہ بچوں کا حوصلہ ودے گا یار انہیں قرآن پاک مکمل کیا انہیں انعام ملیا ہے وہ گل میں فلاں کے ہار پے نے یار میں بھی قرآن پڑھا گا تاکہ مینوں بھی فلاں کے ہار پہن یہ تو دنیا میں فلاں کے ہار ہے نا ہوں سرکار کی حدیث مبارکہ سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میری سرکار ارشاد فرماندے نے جدو بندہ اللہ پاک کی رضا واسطے فرمایا نماز واسطے کرنا فلاں کی گل چل پئی سرکار دی حدیث سن لو فرمایا کہ جدو بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن خشوع و خضوع کے نال پڑھتا ہے یعنی کہ نماز نیتی نال کان صاف کر رہا ہے نماز مکمل کی دونوں کان بھی صاف ہو گئے میں گل سمجھا رہا ہوں اتنے تو دلداری نہیں مقصد ہے کہ اسی نماز پڑھتے ہیں سانو بڑی سوچاں آندیاں نے کدی کدھر کدی کتنے کدی کتنے سرکار نے فرمایا جدو نماز پڑھنی ہے نا تیرا دل بھی حاضر ہوگا تیرا جسم تو ہے ہی ہے لیکن روح بھی حاضر ہوگی جدو نماز نہیں تو اینج سمجھ کے میں اپنے رب کے نال گلاں پیا کروں فرمایا کہ خشوع و خضوع کے نال نماز پڑھ پھر اللہ کریم تینوں کنا پروٹوکول عطا فرماوے گا میری سرکار ارشاد فرماندے نے جدو بندہ نماز واسطے کھلوندا ہے نا وہ واسطے جنت کے بوئے کھول دیتے جاندے سبحان اللہ جنت کے دروازے سارے کھول دیتے جاندے نے 8 دے 8 بوئے اس واسطے کھول دیتے جاندے نے فرمایا جدو بندہ نماز واسطے کھلوندا ہے نا پہلو آکھیا خشوع و خضوع نال جدو بندہ نماز واسطے کھڑا ہوندا ہے بندے تے رب دے درمیان سارے حجابات اٹھا دیتے جاندے سارے پردے اٹھا دیتے جاندے کہ بندہ اپنے رب دے نال گلاں کرے فرمایا کہ جدو بندہ نماز پڑھدا ہے نا پھر جنت کے جڑے درخت نے درختوں کے جڑے پھول لگے نے جب ہوا کا جھونکا آئے تو خوشبو آتی ہے نا فلاں کی فرمایا کہ جنت کے جڑے درخت نے درختوں کے بوٹیاں کے جڑے پھول لگے ہوئے نے فرمایا کہ جڑی جنت دیا حوراں نے نا انہاں پھلاں دے ہار بنا دیا نے وہ فرمایا کہ پھلاں دے ہار بنا کے انہاں دے گلاں وچ اللہ دے حکم دے نال پال گیا جڑے پڑھ لینے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے نماز پڑھ دے جب پتہ چلے لوگوں گل پیر پھلا دے ہاں نصیحت آ جا رب فرماندا ہے میرے کول آ جا بندے دور نہ جا میرے ول آ جا وہی رب فرماندا ہے میرے بندے میرے ول آ جا جنہیں کل جہان بنایا ہے اس ذات میں سجدے کریا کر جنہیں کل جہان بنایا ہے اس ذات میں سجدے کریا کر جنہیں گلشن سارا سجایا ہے اس ذات میں سجدے کریا کر جنہیں سارا جہان بنایا لوگوں اس ذات میں سجدے کریا کر اور بندیا نہ دور تو میرے تو ہو سجدہ کر میرے نیڑے آ یہ اللہ فرما رہے ہیں میں تو دور نہ جا بندے سجدہ کر کے میرے کول آ جا میرے قریب آ جا قرآن میں جس فرمایا ہے اس ذات میں سجدے کریا کر جنہیں کل جہان بنایا ہے اس ذات میں سجدے کریا کر جنہیں پسپا ظالمانو کیتا ہونے دے کافر سہنے کافر ذلیل ہو رہے ہیں پھنس گئے لیکن اللہ دی ذات ہر چیز قادر ہے جنہیں پسپا ظالمانو کیتا باطل دا کالا منہ کیتا جس حق دا ڈنکا بجایا ہے اس ذات میں سجدے کریا کر جنہیں کل جہان بنایا ہے اس ذات میں سجدے کریا کر دکھاں نو پرے کیتا دکھ آندے نے دکھاں نو پرے کیتا جنہیں سکیاں نو ہرے کیتا اجڑے ہویا نو بسایا ہے اس ذات میں سجدے کرے کر غرور و تکبر مٹاتا ہے سجدہ بشر کو خدا سے